السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. اچھا، آپ کو تعارف کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ سارا زمانہ آپ کو جانتا ہے. بہت شکریہ. آپ سیاست پہ جو آپ وی لاگ، جو تحریریں جو آپ کی ہوتی ہیں، سب لوگ بے انتہا شوق سے پڑھتے ہیں، پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور لوگ آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں، پیار بہت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے جتنے بھی تبصرے ہوتے ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، پاکستان ملکی سیاست، غیر ملکی سیاست، ساری بے انتہا آپ اپنائیت سے، سچائی سے اور ایمانداری سے اور بے انتہا پیار سے آپ وہ باتیں کرتے ہیں. بہت شکریہ. تو پچھلے سال میں نے اسی زمانے میں، بلکہ اسی اوپن ٹورنٹو کے فورم میں ہم لوگ ملے تھے، تو جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، اور وہی سوال میں پھر آپ سے 1 سال بعد دہرانا چاہوں گی. تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، یعنی 1 سال پہلے، تو وہ کس رخ جا رہے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا جو سارا جو ایک ان نٹ شیل جو آپ کا تجزیہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ 1 سال پہلے کا تھا. اب بتائیے کہ 1 سال بعد اب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ بہت شکریہ مدینہ بہن. ایک تو خیر مجھے پتہ ہی میں نے پچھلے سال کیا کہا تھا، آپ نے اچھی امید دلائی تھی. لیکن میں اس سے زیادہ پر امید ہوں. اور اچھا. اس لیے پر امید ہوں، چند وجوہات ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ 1 سال پہلے جتنی ایکسپوز ہوا تھا پاکستان کا کینسر، اب میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کونا پاکستان کے جو کینسر ریڈن باڈی ہے وہ اب چھپا ہوا ہو. اور خاص طور پہ جو میری نظر میں سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اور سماجی ناانصافی کی، وہ ایک ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں، اس کے جرنیل، جن کی وجہ سے کسی پہلو میں ترقی نہیں ہو سکی. اور جب میں کہتا جی ہوں تو نہ معاشی طور پر ہوئی، نہ آپ کی اقتصادی طور پر ہوئی، نہ جی سیاسی طور پر ہوئی، نہ کلچرلی ہوئی، نہ ایکڈیمکلی ہوئی، نہ آرٹس میں ہوئی، نہ کلچر میں ہوئی، بیکاز وہ فروغ ہی نہیں ہوا ہماری ہاں سوسائٹی میں. جی چونکہ ایک اسٹرینگل ہولڈ تھا اور ایک 3 گرو ہائیڈرا ایلیٹ مافیا، فوج، کرپٹ سیاستدان اور کاروباری آ گئے جی اور انہوں نے پھر کیپچر کر لیا اسٹیٹ کو. تو وہ چونکہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اب ہم کہتے ہیں جی چونکہ اب پتہ چل گیا ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 80-90% لوگ جو ہیں جی وہ اس وقت عمران کی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے مزینہ بہن کہ the people of Pakistan have rejected the رائٹ status quo. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ریجیکشن کی مینیفیسٹیشن جو ہے جی وہ کس قسم کی ہوگی. وہ ہاں ایک وائلنٹ اپیول کی ہوگی، وہ ایک ریولوشن کے طور پہ ہوگی، وہ جی انارکی ہوگی، وہ ہمیں نہیں پتہ. وہ بالکل الیکشن میں دھاندلی رکے گی، ہاں عمران آئے گا یا کوئی ایسا آئے گا. دیٹ وی ڈونٹ نو. واٹ وی ڈو نو از that the vast majority of people in Pakistan are honest. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ کیوں؟ بالکل صحیح. ہاں ہم نے پورا ملک خراب نہیں ہے. ہاں یہ اوپر کا 10%، 80-20 کا رول ہوتا ہے، بڑا سمپل، آپ کو یاد ہوگا ہاں پیٹر پرنسپل. ہاں، جی 80-20. جی 80-20 کا رول ہے. The 20% of the people cause 80% of the problems. ہاں تو یہی پاکستان کا میرا تو خیال ہے پاکستان کے اندر وہ 20% بھی نہیں، وہ بہت کم ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل فار 2 reasons. One, that the cancer has been exposed. رائٹ 2, that we know the number, the percentage of people who want change. اور رائٹ چینج کیا ہے؟ اٹس ناٹ کہ عمران آئے اور ہاں وزیر ہاں اعظم نے. چینج سماجی انصاف کا ہے ہاں مزینہ میں. ہاں سماجی ہم کینیڈا میں سماجی انصاف یہاں کیا ہے؟ ہاں آپ کا بچہ، میرا بچہ، ایک غریب کا بچہ، ایک امیر کا بچہ ہاں اسی اسکول میں اس جاتا ہے. سیم اسکول ٹھیک میں ہے نا؟ جاتے ہیں. پرائیویٹ جی اسکول اگر بالکل آپ نے بھیجنا ہے بھیج دیں. بالکل لیکن 80-90% لوگوں کے بچے سیم. اسی قسم ہاں کے اسکول میں جاتے ہیں، اسی قسم کی ان کو تعلیم ملتی ہے، ہاں اسی قسم کے ہسپتال میں ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہاں ہے نا جی؟ اسی قسم کے ہمیں مواقع ملتے ہیں، ہاں مارگیج گھر کا ادھار لینا ہے، گاڑی ہاں کا. ہاں یہ ہے سماجی انصاف بالکل کہ خاص و عام، بڑا چھوٹا، کالا پیلا نیلا، جو مرضی ہو، ہاں سب برابر. مواقع آپ کو ملے. باقی آپ کی مرضی، آپ کی ہمت.
ہاں۔ پاکستان میں ہم اس سماجی انصاف کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. آئی ایم ویری ہوپ فل. مجھے بہت دوسری خوشی ہوپ فل ہے. کی اس لیے چاہتے ہیں کہ جو چارجڈ وائر ہے نا بجلی کی جو کہ عوام ہے, ہاں اس کے اوپر جو انسولیشن لگی ہوئی تھی نا, وہ پہلے بہت موٹی تھی 1947 میں. وہ مارشل لا لگ کے چوری و چکی بدماشی ہوتے ہوتے وہ بہت پتلی ہو گئی. اب وہ کس دن وہ آخری ربر کا پیس ہٹے گا تو وہ آپ کا ہاتھ لگے گا اور بجلی کڑکے گی. اور وہ جو کیا فیض نے کہا تھا, اچھالے کیا جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا. وہ دن دور نہیں ہے. تاج اچھالے جائیں گے اور راج کرے گے. وہ دن دور نہیں ہے, بیکاز وہ جو سیفٹی کا فیکٹر تھا نا ایلیٹ کے پاس, چور کے پاس, وہ اب ختم ہو رہا ہے. بس اٹس ناؤ کوسچن آف ٹائم وین دس. تو دیٹ از مائی ویو. ویری ویری ہوپ فل فار پاکستان. اور یہ یاد رکھیں جو آپ نے کہا کہ لوگوں کیا کرنے, چاہے اچیو ہوتا ہے ہماری لائف ٹائم میں یا نہیں ہوتا, آؤٹ کم ہمیں نہیں پتا. ہوپ اپنا, ہماری ہوپ کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا, اور ہماری ایفرٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ یاد رکھیں, ایفرٹ ہم نے کرنی ہے بیکاز ہم نے ایک دوڑ بھاگ رہے ہیں نا, آگے ہمارے ہدف ہے کہ میں نے اس لائن تک پہنچنا ہے, تو میں اپنی پوری صلاحیت سے بھاگوں گا. بالکل. میں ایسے نہیں کر کے یار نہیں میں تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا, میں بھاگوں گا نہیں, تو پھر آپ پہنچیں گے کیسے؟ تو ایفرٹ از پیراماؤنٹ. محنت, ایفرٹ, آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ہدف آپ کو پتہ ہے, آپ وہاں پہنچے نہ پہنچے نہیں پہنچے کوئی بات نہیں, کوشش تو کی, آدھے راستے پہنچ کے پھر کوئی پیچھے سے اور آئے گا, وہ آپ سے تھوڑا آگے جائے گا, ایونچولی ایک آئے گا جو کہ ہدف تک پہنچ جائے گا. ٹھیک. یہ شکریہ بہت. مجھے اسی لیے آپ کے یہ بہت پسند ہے کہ آپ ہمیشہ بہت